آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچت ہے، بغیر بچت کے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے، اور اگر مجھے وہ فیسلٹی مل رہی ہے تو میں لینا چاہوں گی اسے۔ اب گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے تو اس میں لینے میں کیا حرج ہے، کیا غیر شرعی ہو گیا اس میں؟ ہم تو نہیں سمجھتے وہ غیر شرعی۔ طارق فتح صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے وہ مفتی بن چکے ہیں؟ اسلام میں یہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب غربا حج پہ جاتا ہے اور اس کو سبسڈی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی مانگ نہیں ہے، نہ تو شریعت میں کوئی یہ ہے کہ سبسڈی لینی ہی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ نے دیا تھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہٹا لیجئے، بالکل ہٹا لیجئے۔ کہاں لے رہے ہیں آپ؟ کیوں دے رہے ہیں سبسڈی؟ کس آدمی نے فارم میں بھرا ہے؟ آپ ایک آدمی کا نام بتائیے۔ آپ گئے حج پہ سر؟ میں نہیں گیا حج پہ۔ آپ کو سبسڈی ملی؟ میں سبسڈی سے نہیں، اپنے پیسے سے گیا ہوں۔ اگر آپ کسی عورت سے بات کی گوارا تو میں کیوں نہیں گوارا کرتا؟ تو کریں نا بات۔ فتح کے فتوے کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے۔ میرا نام طارق فتح ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں میں ایک نئے مدعے کے ساتھ۔ فتح کے فتوے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ویکیوم تھا جس کے اندر دو مسلمان آپس کی بات باہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ارے لوگ کیا کہیں گے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور آج کے مدعے سے پہلے بات کرنے سے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے مولانا کوکب مجتبیٰ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ علماء فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے، بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ ان کے ساتھ جے این یو کی ریسرچ اسکالر شیبہ اسلم فہمی ہیں، جو ایک آپ نے کہا مسلم فیمنسٹ بھی ہیں، اور آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ سنسکرت کے اسکالر اور فلوئنٹ ان دیٹ لینگویج آلسو ہمارے یہاں ہیں محمد حنیف شاستری صاحب، ویلکم ٹو فتح کا فتویٰ۔ اور آخر میں ہمارے جانے پہچانے آپ لوگوں کے اردو کی صحافی اور جرنلسٹ جو عام طور پہ کالم لکھتے رہتے ہیں، اس مدعے پہ بھی شاید انہوں نے کچھ کہا ہو، شوکت بھارتی صاحب۔ فتح کے فتوے پہ آج کا موضوع ہے حج پہ سبسڈی ملنی چاہیے یا نہیں۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستمبوں پر ٹکی ہے وہ ہیں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ حج ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پوتر یاترا۔ ہر سال قریب 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے سعودی عرب کے مکہ میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے جیون میں کم سے کم ایک بار حج پر ضرور جانا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج پر اسی کو جانا چاہیے جو شاریرک اور آرتھک طور پر اس یاترا کو کرنے میں سکشم ہو۔ آج اسی لیے فتح کا فتویٰ میں طارق فتح یہ سوال پوچھیں گے کہ سرکار سے سبسڈی لے کر حج کی یاترا پر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ فتح کا فتویٰ ہے کہ سبسڈی کو مذہب سے جوڑ کر کی جانے والی ووٹ بینک پالیٹکس ختم ہونی چاہیے۔ کہ آج کا ہم جو سلسلہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہے مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے سبسڈی ملنا، یعنی مالی امداد ملے تاکہ مسلمان جو شہری ہیں اس ملک کے، ان کو حج پہ جانے کے سعودی عربیہ پہ یہاں کے ٹیکس پیئر سے کچھ رقم ملے یا سبسڈائز ہو، اس کا ٹریول ہو یا ایئر لائن کو ملے، جو بھی ہے، اور وہ جو ہے پیسہ وہ سعودی عربیہ میں خرچ ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حج کرنے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنا جو پیسہ کمایا ہے صرف اسی سے حج کرے؟ دیکھیے، حج جو ہے وہ فرض تبھی ہوتا ہے جب آپ صاحب حیثیت ہوں، یعنی آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچت ہے، جی بچت، بغیر بچت کے
آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو آپ اپنے پیسے سے حج کیجئے، نمبر 1 پر، ورنہ کسی غریب آدمی کو حج فرض نہیں ہے۔ نہیں دوسری بات، ہاں فرض نہیں ہے جس کے اوپر، لیکن کسی بھی نیک کام میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، جی میں جانتا ہوں کہ اس کی تمنا ہے کہ حج کرے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو اب اگر میں اپنے پاکٹ سے اسے حج کے اوپر بھیجتا ہوں، جس طرح سے میں دوسری طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی بات چیت نہیں۔ ہاں وہ لوگ کرتے ہیں۔ رہ گئی بات چیت، جی، زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی جب پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ نہیں ابھی حج روزہ سبسڈی پہ بات نہیں بتا رہا ہوں، اس پہ روزہ اس وقت فرض ہوگا جس وقت آپ صحت مند ہوں گے، روزہ رکھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے حج اس وقت فرض ہوگا جب آپ صاحب استطاعت ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، بچا ہوا پیسہ ہے، تب آپ حج کریں۔ پھر ہندوستان کی حکومت کیوں آپ کو پیسہ دے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ حج سبسڈی جو ہے یہ ہندوستان کی حکومت اگر اپنی خوشی سے دے رہی ہے، بھیج رہی ہے کسی کو، تو یہ ہندوستان کی حکومت کا اپنا طریقہ ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے۔ لیکن جو بات آپ نے کی، فرض تبھی ہوگا جب آدمی، نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ اصولوں میں یہ ہے کہ آپ کا گھر ہونا چاہیے، آپ جس عرصے کے لیے گئے آپ کی نوکری ہونی چاہیے، آپ کی آمدنی ہونی چاہیے، آپ واپس آئیں تو وہ نوکری ہونی چاہیے۔ بلکہ پیسے والے لوگ جو حج نہیں کرتے ان پہ بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے، یعنی ہندوستان کے سارے سلطنت، مغل بادشاہ جس میں کسی نے حج نہیں کیا، ان پہ کڑی نگاہ رہے۔ مولانا خاکر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی حکومت سے پیسے یا مدد لینی چاہیے، یا یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کے یہاں جہاں یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ اپنے ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں تاکہ سعودی عربیہ کے اندر جا کے ہندوستان کا پیسہ خرچ ہو ان لوگوں کا جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے کر سکیں؟ دیکھیے، آپ نے جو کہا کہ ہندوستان میں جو ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس تو مسلمان بھی دے رہے ہیں۔ نہیں 80% ٹیکس دوسرے دے رہے ہیں نا۔ نہیں 20 تو مسلمان کتنے حج کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی پورا ملک تھوڑی حج کے لیے جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریشو جب ہی نکل کے آئے گا فتح صاحب، کہ جب اس میں یہ پتہ چلے کہ کتنا مسلمانوں نے ٹیکس دیا اور اس میں کتنی سبسڈی دی۔ جتنا مسلمان ٹیکس دے رہا ہے، اگر سبسڈی اس بنیاد پہ دی آ رہی ہے تو یہ ہمیں بہت کم دے رہے ہیں۔ آپ صرف یہ کہیے کہ حج میں جو مدد کی جا رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے مدد حاجی کو، کیا وہ حاجی مانگ رہا ہے اسے اس کے مانگنے پہ دے رہی ہے یا خود بخود دے رہی ہے؟ آپ بتائیے۔ سمجھے، کوئی حاجی اپنے فارم میں یہ نہیں بھرتا ہے کہ میری مدد کر دیجیے۔ تو یہ تو بھول بھلیوں میں پھنس رہے ہیں۔ آپ بتائیے، کیونکہ مجھے نہیں آپ فارم، آپ اس کا ثبوت دکھائیے فارم میں کہ کوئی بھی حاجی اپلائی کرنے والا یہاں سے جاتے ہیں، کیا ایسا کالم ہے کہ ہمیں اس میں ہم غریب ہیں، ہم مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں؟ میں تو ہوسٹ سر، آپ ایکسپرٹ ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک میری بات، مجھے ان سے بات کرنے دے دینا، طنز نہ کریں۔ میں یہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مدعا یہ ہے کہ حج سبسڈی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ مسئلہ شرعی معلوم کر رہے ہیں؟ جی۔ مسئلہ سیاست نہیں معلوم کر رہے ہیں؟ جس طرح بھی میں سوال نہیں، آپ اپنا کلیئر کیجئے نا کہ مسئلہ شرعی معلوم کر، حج شریعت میں ہے۔ دیکھیے، نہیں فتح صاحب سنیے، مولانا صاحب میری عرض سنیے، میری بھی آپ سنیے، سمجھے، میری بھی سنیے۔ ہم اس بھارت میں رہتے ہیں، ہم راشٹروادی ہیں، ہم آر ایس ایس سے بہت پیار کرتے ہیں، سمجھے، ہم بی جے پی سے سنیے۔ نہیں آپ نہیں کرتے، نہیں آپ نہیں کرتے ہیں، ہم آپ اس کو چھوڑیں۔ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سنیے۔ میرا سوال تو سن لیں سر۔ میں نے آپ کا سوال بہت اچھے طریقے سے سن لیا۔ حج سبسڈی ملے یا نہ ملے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کا جواب دینا۔ سورہ آل عمران 96 اور 97 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس، 2 آیتیں ہیں الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، اور اس کے بعد پھر اسی دوسری آیت میں جا کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ استطاع کا مطلب ہے مستطیع ہونا۔ اگر اس کے اندر، اور مستطیع کا مطلب خالی سبسڈی یا امداد لینے کا معنی نہیں ہے کہ اس میں امداد لے یا خود کفیل ہو۔ مستطیع کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بالغ اور عاقل بھی ہو، بالغ اور عاقل بھی ہو۔ یہ جو شرائط حج ہیں، ان شرائط حج میں جو استطاع اور مستطیع کی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
अपने पैसे से, अपनी कमाई हुई आमदनी से, अपनी जायज माल से जी हज के लिए जाए। फकीर बन के किसी से पैसा मांग रहा है और हज को लिए जा रहा है तो अल्लाह ने कहा है कि उसके लिए हज उस पर वाजिब नहीं है। वो अगर जाना चाहता है तो चला जाए, वो अपना जैसा उसका अमल है। बड़ी लेकिन अच्छी बात कही आपने। शरीयत का सुनिए, अब तो अब बता दीजिए कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो ये गवर्नमेंट को उलमा से मीटिंग करनी चाहिए। अरे मैं आप कि ये जायज है या नहीं जायज है, उलमा फिर उन्हें बताएंगे गवर्नमेंट को। सुनिए, देखिए ये सब्सिडी आप खत्म नहीं कर सकते या मैं नहीं खत्म, आप खत्म कर सकते ना मैं खत्म कर सकता। लेकिन आप उसके फेवर में हैं मतलब सब्सिडी के? हाँ, सब्सिडी के लिए मैं फेवर में तो ऐसा हूं कि जो बात आप करें वो आप कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जितना पैसा ले रही है हाजी से उसके घर को खाली कर देती है। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, जब से हिंदुस्तान में सन 47 के बाद से घर खाली कर दिए। आप आज उम्रे को जाता है, नहीं उम्रे को जाता है तो 40,000 में करके आ जाता है, 45,000 में। हज के लिए जाता है तो 2.5 लाख रुपए दे रहा है। मैं उनसे बात कर सकता हूँ, इजाजत दें तो? जी बात कीजिए। अब शिबा आप बताइए, क्योंकि मुझे अब तक जवाब नहीं, मैंने दोनों से पूछा, वो तो खैर कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए, उनका समझ। मौलाना साहब का मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो फेवर में ही अगेंस्ट हैं। आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप भी यहीं रहती हैं, तो JNU में आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यहाँ क्या मैं सवाल ठीक नहीं कर रहा हूँ या व्हाट्स हैपनिंग है? ये जो बाद में आपने पूछा उसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगी कि कई दानिशमंद लोग ये कह चुके हैं कि मजाल है मौलाना से कोई मसला हल हो जाए। तो ये आपका ये जो अभी जलेबी बनाई जा रही थी यहाँ, ये उसके जवाब में मैं ये कह रही हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बुनियादी सवाल है कि हज सब्सिडी जारी रहनी चाहिए हिंदुस्तान में या ये ख़त्म हो जानी चाहिए, ये इस्लाम की रूह से भी खत्म हो जानी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से भी खत्म हो जानी चाहिए, प्रैक्टिकली भी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मजाक है। क्यों मजाक है? ये मजाक इसलिए है कि मुसलमानों को ये अपीजमेंट का, देखिए इट इज अ colonial residual of appeasement and creating fight between Hindus and Muslims. ये समझाइए, ये मुझे नहीं समझ आया। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, अंग्रेजों ने शुरू किया था। मैं बताती हूँ, सब्सिडी मिली तो मैं बताती हूँ। अंग्रेजों ने अपीजमेंट मुस्लिम और हिंदू को जब डिवाइड एंड रूल जब वो लाए थे, अपने दौर के आखिर में उन्होंने ये अपीजमेंट शुरू किया था, जिसको कांग्रेस ने कंटिन्यू रखा। और ये एक क्रिमिनल एक्ट था कि आप एक सेकुलर ढांचे में, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में आप इस तरह के अहकामात पैदा करें और मुख्तलिफ मज़ाहिब को इस तरह से सपोर्ट करें। तो बहरहाल ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और अभी ये दोनों ने बताया कि इस्लाम में भी ये सिर्फ साहिब हैसियत लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो इस्लाम में भी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हज हर हाल में कर लिया जाए। जैसे कि अब कई चीजों में शर्तें हैं, हज के लिए भी शर्तें हैं, और हज की बुनियादी शर्त है जी हम सब जाते हैं, बुनियादी शर्त है कि आप सिर्फ ये नहीं कि जाने का खर्च खुद उठाएं, वापस आकर भी आप बाइज्जत जिंदगी गुजारते रह सकें, ये भी जरूरी है। तो ये हर लेवल पर खत्म करने लायक है। दूसरी बात ये है, हिंदुस्तान के मुसलमान लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि हज सब्सिडी खत्म की जाए। 2002 में मैंने अपनी मैगजीन में छापा, मेरा एक परिचय ये भी है, एक तारुफ ये भी है कि मैं सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी मैगजीन में छापा और उसमें मैंने एक्सपर्ट्स की राय छापी। उसके बाद से लगातार अभी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हवाले से जो समिति बनाई है, कमेटी एस्टैब्लिश की है, उसमें भी यही इस पर बात हो रही है। और जमीयत उलमाए हिंद ने भी कहा, मजलिस मुशावरत ने भी कहा, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है हैदराबाद से, उनके सरबराह ने कहा, सब लोग ये कह रहे हैं, इस पर कंसेंसस है मुसलमानों के अंदर। तो जो डिबेट कर रहे हैं, देखिए जो डिबेट खत्म करने के लिए इस पे कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि ये सरकारों की अपनी उदारीकरण है जी, और बहुत जमाने से एक तारीख के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि तारीखी बात है कि हर सरकारें अपनी अपनी उदारता को कहीं न कहीं पेश करते हैं जी। उसमें ये सब्सिडी दे करके अपनी उदारता को दिखा रहे हैं। मुसलमानों की मांग नहीं है, ना तो शरीयत में कोई ये है कि सब्सिडी लेनी ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई जरिया नहीं है। तो फिर अगर ये आप मानते हैं तो फिर उसको कहीं खत्म नहीं, मैंने तो अब आप समझ ही नहीं रहे, मैं मुस्तती और इस्तिताअत का लफ्ज कह रहा हूँ सर। मैं देख फतेह साहब, जब इस्तिताअत और मुस्तती का लफ्ज आप बड़े बेताब हैं, हाँ बताइए। लफ्ज तो समझ में आ नहीं रहा है जो शरीयत ने रखा है, और दूसरी ये आप बोलने नहीं देंगे मुझे, आप नहीं बोलिए शौकत साहब। जी जी शौकत साहब, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जी, और कोई भी मुसलमान उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं गया कोर्ट में जी, इट मींस कि एडमिट कर लिया। ओके, तो फिर आप खत्म कर दीजिए। हम कहां सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, आप मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं।
मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ? आप सब्सिडी खत्म करने के लिए हैं। मैंने क्या कहा, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ। मैं इत्तेफाक करता हूँ ना। ओके, बिल्कुल, तो तय हो गया, इत्तेफाक खत्म हो गई बात। तो बात दरअसल फिर ये तय पाई कि यहाँ एक कंसेंसस ये है, जो पता नहीं इसमें फिर बहस क्यों इतनी हो रही, कि हज सब्सिडी हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी औकात है पैसे के लायक, जिसका घर है, क्योंकि उसमें एक शर्त ये भी है कि आपका घर होना चाहिए, एक शर्त ये है कि घर की आमदनी जब तक आप जाएं, और जिसका पहले जो हज होता था 2-3 साल तक आदमी वापस नहीं आता था, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो बता दीजिए। हाजी तो कई अरसे तक, इसीलिए मक्का के अंदर बस्तियां हैं, सूरत की, पेशावर के लोगों की हैं, बिशावरी कहलाते हैं वो लोग, जावा के लोग। अगर आप मक्का जाएं तो वहां तरह तरह के दुनिया के लोग जो आके वापस जाने की जिनकी हैसियत ना हुई, जो कारवानों में आए और वहीं रह गए, उन्होंने वहीं शादियां की, उनके पीछे की जो फैमिलीज थी वो बर्बाद हो गई। कई लोग ज़ंज़िबार से और मोरक्को से, बड़ी बड़ी इसमें कहानियां भी हैं, आई और उनकी फैमिली को कभी नहीं पता चला, क्योंकि खत का तरीका नहीं होता था, ईमेल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तार नहीं थी, पोस्ट की हर चीज आई है 17वीं 18वीं सेंचुरी में। इसीलिए आप देखिए कि किसी मुगल बादशाह ने हज नहीं किया, और कोई ये उन पे नहीं कहता, किसी सुल्तान पे, किसी तैमूर पे, किसी तुगलक पे, कि भैया इतना पैसा था तुम्हारे पास, तुमने हज क्यों नहीं किया? क्योंकि एक हज का दूसरा होता था, हज पे गए तख्ता उलट जाया जाता था। ये तो सल्तनतों के साथ हुआ। हमने हिंदुस्तान के उलमाए दीन और मौलानाओं से पूछा कि उनकी राय क्या है, क्या मुसलमानों को हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से हज की सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं? हज सब्सिडी कोई इशू नहीं है। हज कमेटी को ऑटोनोमस बॉडी क्यों नहीं बनाती गवर्नमेंट? ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी हैं, उनको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाते हैं, स्वैच्छिक बनाते हैं। वो अपने अख्तियार रहेंगे कि वो पूरी दुनिया से इंटरनेशनल तौर से कॉल करें, टेंडर बुलाएं और अपने हिंदुस्तान के लोगों को, मुसाफिर जो हज करने जाना चाहते हैं, उनको हज पे ले जाएं। अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप जा रहे हैं हज करने, अगर कोई पैसा आपको दे रहा है तो उसमें लेने में क्या हर्ज है, क्या गैर शरई हो गया उसमें? हम तो नहीं समझते वो गैर शरई है। लोग हज कमेटी को अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं, सालों उनको नहीं मिलता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उनको चांस मिलता है, तो जाते हैं। और अगर कोई अमीर आदमी जिसके पास पैसा है, अगर वो हज कमेटी का सब्सिडी लेता है तो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। उलमाए दीन जो हैं, जो हर चीज पे फतवा देते हैं, क्या वो अनाउंस करेंगे कि आज के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान की हुकूमत से कब, यानी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बंद करें? ये क्यों नहीं कहते? नहीं, फतवा देने की जरूरत ही नहीं है। मसला पहले से, फतवा वहां दिया जाता है जहां जरूरत पड़े। सुनिए, फतवा वहां दिया जाएगा जहां फतवे की जरूरत हो। जब कुरान की आयत मौजूद है, लफ्ज मौजूद है, सियाह सित्ता में मौजूद है, सब सुनिए। नहीं, अब आप तो सच में तो आप तो ले रहे हैं सब्सिडी और कह रहे हैं कि कहां ले रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं सब्सिडी? किस आदमी ने फार्म में भरा है? आप एक आदमी का नाम बताइए। आप गए हज पे सर? मैं नहीं गया हज पे, लेकिन मैंने अप्लाई किया। तो आपको सब्सिडी मिली? मैं सब्सिडी से नहीं, अपने पैसे से गया हूँ। भाई सब्सिडी वाला कोई है यहाँ पे? मतलब भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने पैसे से गया हूँ। भाई दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं सब्सिडी दे रही है। ये आई ना बात, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, कौन देता है? सरकार जो है, सरकार का अपना ये राइट है कि वो किसी को कुछ कर सकती है, ठीक है। अगर सरकार, या मेरा राइट है, आप मेरे राइट को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं किसी को किसी की मेडिकल उसको सपोर्ट कर रहा हूं। हाँ, किसी को पर्सनल लेवल पे बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि सरकार को की जिम्मेदारी है, सरकार को चाहिए कि किसी की भी रिलीजियस एक्टिविटी में, किसी भी मजहब की रिलीजियस एक्टिविटी में वो पब्लिक फंड ना इन्वेस्ट करे। बिल्कुल ठीक है। जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, उसमें यही होता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये वो चीज है जो कांग्रेस ने कंटिन्यू की है, अंग्रेजों की दी हुई, और इस पर इस तरह से कभी बात नहीं हुई। जब मुसलमानों को ताने पड़ने लगे और सोशल मीडिया के दौर में जब गालियां पड़ने लगी कि आप ओम तो कहेंगे नहीं, वंदे मातरम तो कहेंगे नहीं, हमारे पैसे से हज करेंगे जाके, तो जब ये वाले आर्ग्यूमेंट्स आए तो ये पिछले 1 साल से लगातार ये डिबेट बहुत हाई पिच पर चल रही है। और इस पर
کہیں پر بھی مسلمانوں کی طرف سے ریسسٹنس نہیں ہے. ابھی بھی کمیٹی بنا کر کے وہ کر رہے ہیں, وہ اگر ایک جھٹکے میں بھی کریں گے تو مسلمان اس کو ریسسٹ نہیں کر رہے ہیں. کورٹ کو بھی ریسسٹ نہیں کیا اور جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کو بھی ریسسٹ نہیں کیا. ہم حامی بڑھتے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے, آئین کے نقطہ نظر سے, تو آخر یہ بند کب ہوگا؟ اس کے لیے تو مسلم کمیونٹی اٹھائے گی نا. آپ یہاں پر ایک نمائندہ سرکار کا بیٹھا ہونا چاہیے تھا. آپ کب کہیں گے کہ بند کرو؟ آپ نے کہا ہے کبھی؟ سب کمال کر رہے ہیں. نہیں آپ نے ہم نے اعتراض نہیں کیا, اس کے مطلب کیا ہے؟ سر میرا سر جلیبی مت کہیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بند ہونا چاہیے. بولیے, چینل پر جا رہی آواز, آپ میری آواز سننا چاہتے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں بند ہونا چاہیے. سر ہمارے چینل پہ کیوں چلی گئی؟ اب بات بول رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کالم لکھا ہے کہ بھاجپا سبسڈی پہ بند ہونی چاہیے. میں نے لکھا ہے. آپ نے نہیں, میں یہ بھی صحافی بہت لکھتے ہیں. ابھی یہ ایشو جمعہ 8 دن ہوا, یہ ایشو کیا بات کر رہے ہیں؟ ہائی کورٹ نے اسے ختم کر شیبا, یہ آج کا ایشو نہیں, یہ 2002 میں نے لکھا تھا پہلے, اور ابھی 2017. 15 سال ہو گئے سر. آپ 15 سال کالم نہیں لکھ سکے. میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ مجھے سبسڈی چاہیے چاہیے چاہیے. جب نہیں چاہیے تو 15 سال سے خاموش کیوں تھے؟ نہیں, اس میں ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ باتیں کر رہے ہیں, یہ خاموش کیوں تھے اور یہ کیوں کرتے ہیں. نہیں تو آپ کیا فتح کے فتوے کو ویٹ کر رہے تھے؟ فتح کا فتویٰ ہے کیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں. فتح کا فتویٰ ایک مذاق ہے. تو کیوں آپ کیسے میں آپ کے مذاق میں آیا ہوں؟ میں پھر آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے. ایک سیکنڈ, ہم مسکرائیے نہیں, مطلب غصہ آ رہا ہے تو غصہ کیوں کریں؟ مجھے غصہ نہیں آ رہا, جنون کا موقع نہیں. ہم نے اٹھائی نا بات. جی فتح کے فتوے نے بات اٹھائی تو آپ آئے نا. ہندوستان کی میڈیا اس پہ لکھ رہی ہے, کورٹ نے ججمنٹ دے دیا ہے. اچھا, فتح نے نہیں اٹھایا اس کو. 2000 کب آپ نے لکھا؟ 2002 میں آپ نے لکھا. اتنے دن سے گورنمنٹ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اپنی گداگاڑی ان کے پیچھے کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ بتائیے آپ نے کیا لکھا؟ یہ تمیز سے, یہ تمیز سے, یہ گدا گاڑی اور یہ لینگویج جو سنبھال کے آپ سے آپ جو ہیں یا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بولا. آپ بیٹھے ہوئے گدا گاڑی کیا مطلب؟ آپ پورے شو کو انسلٹ کر رہی ہیں بیٹھ کے. کیا آپ فتح کا فتویٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے؟ فتح کا فتویٰ کا تو مذاق اڑنا ہی چاہیے. فتح کا فتویٰ, آپ کو اس کا نام چینج کرنا چاہیے. اچھا آپ بتائیے. نہیں آپ کچھ بھی رکھیے. ہاں بتائیے کیا فتوے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے. نہیں مجھے ہو نہ ہو, میں کب دے رہا ہوں. میں بات ہی نہیں کر رہا, آپ چپ رہی ہوں, منع کر دیا. جو جس سے بات کر آپ ان سے بات کیجیے گا, مجھ سے آپ بات کیجیے. آپ اس عورت سے بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں نہیں, وہ جب آپ نے ان سے منع کیا کہ ان سے بات نہیں کیجیے, آپ پہلے ان سے کہہ رہے ہیں ان سے بات. بھائی آپ نے اس عورت کو کہا چپ رہے ہیں. آپ نے ایک عورت کو کیا آپ ان سے بحث کرنے بلائے نہیں. بیٹھنا ناگوار پورا ناگوار سے کیا سوال ہوتا ہے؟ ناگوار آپ کو ہوگا. یہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی, میں ناگوار کیوں سمجھوں گا؟ میں ان کے ملک میں رہ رہا ہوں, یہ میرے ملک میں رہ رہی ہے, میں ان کے شہر میں رہ رہا ہوں, یہ میرے شہر میں رہ رہی ہے. میں بات آپ سے کر رہا ہوں, آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا. آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جیسے کسی موقع کی تلاش میں ہم سب لوگ ہیں کیا ایک دوسرے کو پیٹنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کریے, دیکھیے یہ نہیں کریے, کوئی بھی آفینسو بات ہے ہی نہیں. آپ تو پہلے ہی وہ بات کہہ رہے ہیں جو باقی سب کہہ رہے ہیں. ہمارے دیکھیے سنیے, دیکھیے اس میں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جو سیلف کرٹیک ہوتا ہے نا, اس میں جا کر کے جن چیزوں کو ویڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ہم اس میں گئے نہیں ہیں. یہ ایک پورے قوم کے لیول پر ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جب ہم پر پڑھنے لگی, جب تانے تشنے آنے لگے, جب سوال ہونے لگے, تب ہمیں خیال آیا کہ ارے یہ, لیکن دانشور لوگ اس قوم کے ہی کر رہے تھے یہ, تب اس وقت یہ پاپولرائز نہیں ہوا. ابھی جب پٹائی شروع ہو گئی ہے تب یہ ہم سب کو یہ ہم بیداری آئی. تو ہماری مولانا صاحب میں وہی مجھے لگتا ہے ادھیکار ہے فتح صاحب اپنی بات کہنے کا جب آپ سے ڈیوڈ میں بحث میں آئے گا. سنیے, نہیں چیخنے والی بات نہیں ہے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا آپ ان کے بیچ میں نہیں بولیے, تو ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. بات کر رہی ہے وہی بات سے کیا سوال ہوتا ہے؟ جو قانون ان کے لیے وہ ان کے لیے, وہ میرے لیے, وہ میں کیوں ڈانٹوں گا انہیں؟ یہ تو آگ لگانے والی بات چیز ہے. یہ تو آگ لگانے والی میں جانتا ہی نہیں ہوں, میں کیوں ڈانٹوں گا؟ آگ لگانے والی بات چیز ہے کہ ڈانٹ رہے ہیں. میں کہا کے لیے ڈانٹوں گا؟ نہیں, اسی طرح بات کرتے ہیں. میں کیوں ڈانٹوں گا؟ مہذب لوگ ہیں, میں ڈانٹوں گا ہی کیوں سمجھے؟ ہم مہذب لوگ ہیں. ایک سیکنڈ, نہیں قاعدے سے بات چیت کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بھائی آپ خاموش رہیے, میری بات ختم ہو جانے دیجیے. میں بھی یہی چاہتا ہوں. بات آگے ہو, یہ دیکھیں یہ بچے نہیں کہ طنز نہ سمجھ سکیں, اور یہ شرارت والی مسکراہٹ ہے. ہمیں پرانے ہو گئے, ہماری بھی عمر 66 ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بہت دنوں سے دیکھا ہے. ہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں فتح کے فتوے کے ساتھ.
ताजिया मेरे घर से उड़ता है, मोहब्बत अली साहब के यहाँ से ऐसी ताजिया गलत उड़ता बात है। ना करें, झूठ मत बोले। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। आप उसका हुंकारा भर रहे हैं उस बात ना का। मैंने कब कहा? मैं वो आपसे कह रही हैं, आप उनकी नहीं, ताजिया मेरे घर से उड़ता है ना। आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? तो आप उसे झूठ कहिए, जो झूठ बूठा साबित करिए हमने कौन सा पैसा लिया। पुराना मानिएगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है कि आईएसएस ने प्लान किया हो आपको, हो सकता है मोसाद ने आपको प्लान किया हो, ठीक है, क्योंकि जासूस ऐसे ही बनाकर भेजे जाते हैं। हज सब्सिडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फकीर बन के किसी से पैसा मांग रहा है और हज को लिए जा रहा है तो अल्लाह ने कहा है कि उसके लिए हज उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन आप उसके फेवर में हैं मत। मैं फेवर में तो ऐसा हूं कि जो बात आप करें वो आप कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जितना पैसा ले रही है हाजी से उसके घर को खाली कर देती है। पूरी बहस के बाद पता चला कि हर शख्स इस कमरे में एक ही बात कह रहा है कि हज सब्सिडी 15 साल से ये मामला खामोश। हाँ, 2002 से ये कह रहे हैं कि बहस हुई। यहां जब सब एग्री कर रहे हैं तो ये आप क्या समझते, क्यों गुस्सा इतना है? हज कमेटी जो है उसकी को खबर है कि कभी उसने 2002 के बाद 15 साल में कुछ कहा हो किसी से कि क्यों? मैंने जब बताया कि ये सरकार की उदारीकरण है। अच्छा, और ये हो सरकार सकता है। अपना सिस्टम चाहे जैसे करे, सरकार की दखल हम उसको चुनते हैं और अपना सरबराह चुनते हैं और वो किस तरह से कानून बनाता है बाइज्जत उसको हम अमल में लाते हैं। ये तो नहीं है कि ये मुसलमानों को वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शीबा आप बताइए। बिल्कुल ये अपीजमेंट है और ये वोट बैंक का ही मामला है और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके, बल्कि इसमें मुसलमान बेवकूफ बन रहे हैं। ये नाम हज सब्सिडी है लेकिन हम इसको शरत की तरह देखते हैं कि ये खर्च मुसलमानों को किसी भी तरह से उनको फायदा नहीं पहुंचाता है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम को फायदा पहुंचाता है। वो है सारी बात। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ इसी को नहीं, हज सब्सिडी ही नहीं, हम इसके भी खिलाफ हैं कि ये जो इफ्तार पार्टियां होती हैं, ये सियासी पार्टियां देती हैं इफ्तार। एक बात और, मैं जामा मस्जिद रहती हूँ पुरानी दिल्ली, वहाँ ताजिया निकालने के लिए भी सरकार एक छोटी सी रकम देती है। आपको नहीं पता होगा। आप ये बताइए ये कहाँ से इस्लाम हो गया, या ये अगर इस्लाम है भी तो क्यों दिया जाए ताजिया निकालने के लिए पैसा, कि ताजिया की परंपरा चलती रहे। तो ये सारी चीजें जहां पर भी अपीजमेंट हो रहा है, और ये जो मैं तो इस पर भी मैं ये पूछता हूँ, मुझे बात सब ये समझ में आई। आप कह रहे हैं कि अपीजमेंट हजारों करोड़ों जो रुपए हैं जो खर्च हो रहे हैं, इनको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए और ये खत्म किया जाए, उससे बेहतरी नहीं होगी हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम? ओवैसी साहब ने यही कहा है कि लड़कियों की एजुकेशन पे लगा दीजिए। और उन्होंने तमाम लड़कियों के लिए, सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए मैंने पढ़ा जी, मुनासिब बात है। बात कोई भी कह रहा हो अच्छी बात है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, सब्सिडी के जो मसले पे आपने इतनी देर से बात की, उसके लिए बुनियादी बात है कि जब हमारे आयत और हदीस में है ही नहीं तो उस सब्सिडी को हम कैसे मंजूर कर लेंगे? तो कर तो रहे हैं सर मंजूर। नहीं, जो कर रहा है, 70 साल से जो कर रहा है उसने मांग नहीं रखी थी, समझे? न जाने कितने हाजी, ये कैसे बात की जाती है, कितने हाजियों को ये नहीं पता, उन्हें खर्च बता दिया जाता है गांव देहात में। आप जाए, अब मैं आपको, आप पहले सुन लीजिए, आप आपकी बात पे कोई कहा क्यों नहीं? आप अभी पूछवाइए ताजिया का पैसा गवर्नमेंट कहाँ देती है? अच्छा बताइए। हाँ बताइए, मेरे घर से ताजिया उठता है। अच्छा फिर? नहीं, मैं मेरे घर से, हाँ जामा मस्जिद की मेरे घर से ताजिया, मैं बता रही हूँ। आप गलत बात क्यों करवा रहे हैं? ताजिया मेरे घर से उठता है, मोहब्बत अली साहब के यहाँ से ताजिया उठता है। ना करें, झूठ मत बोले। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। आप उसका हुंकारा भर रहे हैं उस बात का। मैंने कब कहा साहब? मैं वो आपसे कह रही हैं, आप उनकी नहीं, ताजिया मेरे घर से उठता है ना। आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? तो आप उसे झूठ कहिए, जो झूठ बूठा साबित करिए हमने कौन सा पैसा लिया। कौन सा ताजिया का पैसा लिया शौकत साहब? मैंने तो एक बात ये कहा कि इफ्तार की दो किस्में सुनिए, इफ्तार की दो किस्में, पहले सुनिए बात। अमाउंट भी 25,000 रुपये आता है और एक ताजिया वो उठता है इस परंपरा के नाम पर कि ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, ये एक अच्छी परंपरा है, ये बड़ी सेकुलर परंपरा है, ठीक है ये। और मैं आपको बिल्कुल बाकायदा बता रही हूँ, मैं वहीं रहती हूँ जी। मैं ताजिया मेरे यहाँ से उठता है, मैं बता तो रहा हूँ, समझे? जब ऐसे ये रिकॉर्ड बताए ना कहाँ है? मैं देखिए फतेह साहब, मैं क्यों नहीं गवारा करता? करें ना बात उनसे। मैं इफ्तार कराता हूँ,
افطاریں دو قسم کی ہیں. افطاریں دو قسم کی ہیں. ایک مسلمان افطار کرا رہا ہے, گورنمنٹ کے نیتا اس میں آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, ایک سرکار کرا رہی ہے. افطار جو ہے نا, اب اس کو گورنمنٹ کا اگر رول دے کے گورنمنٹ کے پیسے سے کرائی جاتی ہے. کی بات کر دی گئی کہ کسی بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں اگر گورنمنٹ کوئی فنڈنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اسے روک دے, ختم ہو گئی بات چیت. اس پوری بحث کا نتیجہ ہے کہ ایک آبجیکٹو ہمارا سب کا کلیئر ہے, لیکن اس میں پہلا قدم کون اٹھائے گا, یہ بات ہے. اگر کمیونٹی, چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یا آپ کی فاؤنڈیشن ہے, ٹرسٹ ہے, یا آپ صحافی ہیں, وسیلہ فاؤنڈیشن کے ہیں, آپ تو اسکالر ہیں, ایک ایسی انجمن بن جائے جس میں کہیں کہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں. جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں کرسچن, اس میں سردار, اس میں ہندو, اس میں مسلم, سب جوائنٹ ہو کر سرکار سے کہیں کہ کسی بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی سرکاری فنڈ نہیں دیا جائے. اس سے ایک میسج بھی جائے گا, یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ان کو, یہ تو ہمارا سر یہ ہو تمام انڈینز کو کی ذمہ داری ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو کہیں ہم پہل کیوں نہ کریں, جب ہم پہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ہم سچ اور صرف سچ اور اس کا پیمانہ بنے, تب لوگ دیکھ کے ہم کو کہیں کہ کمال کے لوگ ہیں. تو یہ ہم کیوں نہیں انیشیٹو لیں, اور جب ہمارا بند ہو تب ہم بات کریں کہ بھائی یہ تو ہو گیا, اب ہم پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرے گا کہ آپ بھی لے رہے ہیں, اب ہم کہیں کہ یہ باقی سب بند کرو. آپ کی اس پروگرام کے ذریعے شاستری صاحب نے, شیبہ صاحبہ نے, مولانا صاحب نے, سب نے ایک میسج دے دیا نا کہ ہم سب کو کسی بھی ریلیجس ایکٹیویٹی میں سرکار کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ووٹ بینک پالیٹکس بند ہو. یہاں سے ایک آواز تو جا ہی رہی ہے, یہاں سے ایک آواز تو جا ہی رہی ہے عوام میں کہ بھئی یہ سب ایک جٹ ہو کر کے سب لوگ یہ اس بات کو طے کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ونڈرفل سبسڈی. میسج آف یونٹی جائے گا. وہی میرا مطلب ہے کہ ایک آپ کے اس چینل کے ذریعے جو ہے پورے دیش کو یہ بات تو جا ہی رہی ہے کہ ہم نہ تو سبسڈی مانگتے ہیں نہ تو ہمیں چاہیے. کمال ہو گیا. کتنا بجٹ میں کتنا بچا سر بتائیے. اور اب ان بھائی بہنوں کے سوال جو مجھ سے بالکل اتفاق نہیں کرتے بلکہ میری بات سے اختلاف کرتے. میں جناب طارق فتح صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے وہ مفتی بن چکے ہیں, جو بھی اگر اس طریقے کا بیان دیتے ہیں کہ یہ حج واجب ہے اور یہ حج جائز ہے اور یہ حج کو جانا صحیح نہیں ہے, یہ کام صرف مفتیوں کا ہے, اور جو اسلام کو سمجھے ہیں, پڑھے ہیں اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کرے ہیں, ڈیبیٹ کرے ہیں, یہ لوگوں کا کام ہے. ہم اور آپ اس طریقے کے سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے ہیں. اور بات دوسری یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کبھی غریب کے گھر میں یا غریب کے دل میں جا کے اس کی خواہش کو دیکھیں ہیں حج کرنے کی؟ مفتی تو نہیں لیکن حاجی ضرور ہوں, بلکہ الحاج ہوں. 10 سال مکہ میں رہا ہوں, اور جہاں تک غربت کی بات ہے, میں تو اس گھر سے آیا ہوں جہاں ایک کمرے میں 4 بہن بھائی رہتے تھے, اور میری ماں کی ساری زندگی خواہش تھی کہ وہ حج کرے, اور پھر میں نے اسے حج کروایا. تو مجھ پہ الزام لگانے سے پہلے تھوڑا دل صاف کر لیا کریں اور غیبت کم کریں. طارق فتح جی, آپ بہت ہی رسپیکٹڈ ہیں اور کافی لائف میں آپ سکسیس ویکتی ہیں, کافی مشہور ہیں, آپ سیلیبریٹی سٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں, جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے. مسلمانوں کے بہت بڑے لگتا ہے کہ آپ ہی ہو پوری دنیا میں جو بہت فکر کر رہے ہو, باقی تو سب ہم لوگ ایسے ہی بس صبح شام السلام علیکم اور وعلیکم السلام ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے صاحب کہ آپ کا کیا یوگدان ہے مسلم ہندوستانی مسلم سماج کے ویل بینگ کے لیے؟ طارق فتح صاحب کا کیا یوگدان ہے؟ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھانے آیا ہوں. میں ہندوستان کا ایک مسلمان ہوں. پچھلے 5000 سال سے میرے آبا و اجداد یہیں پیدا ہوئے. وہ ہندو تھے, راجپوتانہ میں تھے, پنجاب سے تھے, میں سندھ میں پیدا ہوا. اور ہند بنا سندھ کے ہند نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ میرا حق ہے کہ میں ہندوستان میں سچ بولوں, اور تمام وہ مسلمان جو پتہ نہیں کس وجہ سے اندر کی بات کسی باہر سے نہیں کرنا چاہتے, میں چاہتا ہوں کہ وہ کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں, بغیر کسی ڈر کے پوری جمہوریت کا استعمال کر کے کہیں
ہم ووٹ بینک نہیں ہیں, ہم کسی کے بکاؤ مال نہیں ہیں, ہم انسان ہیں اور ہم اس دھرتی میں نظام الدین اولیاء کی اولاد ہیں, دارا شیکو کی اولاد ہیں. میرا نام گوہر محمود ہے, میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جامعہ میں پروفیسر ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں اس ملک کے بادشاہ کا حکم مانیے, اس ملک کے قانون کو مانیے اور اس ملک کا وفادار رہیے, وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ نہ وفادار ہیں, نہ اس ملک کے لوگوں کی کہیں تعریف کرتے ہیں, نہ پاکستان کی برائی ہر جگہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. آپ سمجھتے ہوں گے پاکستان کو ملک, میں تو پاکستان کو ملک نہیں سمجھتا. پاکستان تو ایک ذہنیت کا نام ہے. وہ سنگاپور میں کسی کے ذہنیت ہو سکتی, ایدی امین ہو سکتا ہے پاکستانی, اسی طرح ہندوستان میں کوئی مسلمان بھی اس ذہنیت کا مالک ہو سکتا ہے. جس دھرتی سندھو دریا کی بنی بھی ہو, کرکشیترا کی ہو, وہاں کے پیدا ہوئے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہندوستانی نہیں ہے. اب ہم لوگ کچھ سوال آپ سے کریں؟ جی ہاں ضرور کریں, ضرور کریں سر. جی بھائی ہم لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے, بسم اللہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت سب سے بڑا خطرہ کسے مانتے ہیں؟ میں جس کو دیکھ آئیسس کو سب سے بڑا خطرہ مانتے ہیں؟ نہیں, آئیسس سے زیادہ فوجی حملے آتنکوادی کر رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے وہ آئیڈیالوجی. وہ آئیڈیالوجی کون سا کنٹری پیدا کر رہا ہے؟ ہاں, کون سا عربیہ بھابی کر رہے ہیں. کون سا کنٹری امریکہ بننے سے پہلے جب میری ایک سیکنڈ بعد بحث چلی جائے گی, لیکن ایک بات میں بتا, ہم آپ ایگری کرتے ہیں. جب کربلا پہ حملہ ہوا وہابیوں کا 1800 کے اندر, ہزاروں اونٹوں پہ وہ شہر لٹا. نہ اسرائیل تھا, نہ امریکہ تھا, نہ برطانیہ تھا, نہ فرانس تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کچری تھی دنیا. اب واپس اچھا ایک سیکنڈ, آپ کی بات اسی بات میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں. کربلا کو لوٹنے کے لیے جس آئیڈیالوجی کو کربلا کو لوٹنے کے لیے جس آئیڈیالوجی کو تیار کیا تھا, نہیں تھا وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نہیں تھا. سر میری بات سنیں میرے سے, دیکھیں یہ وقت کہاں اور چلا جائے گا. یہ تو ابن تیمیہ سے چلا آ رہا ہے. میں حج پہ آ رہا ہوں, آئی سوال پوچھ, دور آپ گئے, دور آپ جا رہے ہیں, میں حج پر رکا ہوا ہوں. یہ بات کہہ دیجیے. نہیں کر سکتے نا, یہ ہندی میں بات کرنا. جی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا. تو میں آپ سے سوال, 4 گھنٹے کا شو, میں آپ سے سوال تو کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ جن انگریزوں نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو پیدا کیا, انگریزستان کہا تھا. ارے بھائی سنیے تو, 17ویں صدی میں ترک تھے سر. کیا بات کر رہے ہیں؟ آٹومن امپائر کو گرانے کے لیے پڑھیے آٹومن امپائر کو گرانے کے لیے. کیا بات کر رہے ہیں آٹومن امپائر؟ نہیں کریں گے, جھوٹ پہ جو بات دیں گے نا. سوال نہیں کر رہے. کریں سوال کریں. میرا سوال تو پوچھیے. اس آئیڈیالوجی کو تیار کرنے والے انگریز ہیں. نہیں ہے, اس آئیڈیالوجی کو تیار کرنے والے ہیلری کلنٹن کا اسٹیٹمنٹ ہے. جان کے دیکھیے شاہی صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ یو آر اے اسکالر, آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کے طرف سے صحیح بات ہے. جب کوئی کہتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال نہ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی باتیں عوام کے سامنے پہنچے, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دہرایا نہ جائے. وہ تو ایکسپٹ کریں گے, پھر نہ دہرائیں گے نا. ہم تو پھنس گئے محمد علی جناح کے چکر میں. ہم امن پسند لوگ ہیں, امن کیسے قائم ہو؟ ایسا پاکستان سے بھی جو کچھ ٹیررزم ہندوستان کے اندر آ رہا ہے اس کی بھی فنڈنگ سعودی عرب کی ہے. تو اور مرکز دعوت والارشاد کی لوکیشن وہیں سے. مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس بات پہ؟ میں یہ بتا رہا ہوں, یعنی آپ کیسے کریں گے, میں شہنشاہ بیٹھا ہوں سعودی عربیہ کا. کا مسئلہ بھی وہی ہے. سعودی عرب کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے پورے طریقے سے. سعودی عرب کو آپ بیوقوف اس لیے. اچھا اسرائیل کا نام لینے سے آپ کو کیوں پریشانی ہو؟ ہاں میں کیونکہ ان کی پیسے کھاتا ہوں ان سے. خوش ہے نا, ٹھنڈ پڑ گئی, چہرے پہ مسکراہٹ. ہو سکتا ہے, برا نہ مانیے گا, برا نہ مانیے گا.
برا نہ مانیے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کنٹری کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آئیسس نے پلانٹ کیا ہو آپ کو، ہو سکتا ہے موساد نے آپ کو پلانٹ کیا ہو. ٹھیک ہے، چونکہ جاسوس ایسے ہی بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور 10 سال کے بعد آپ ایجنٹ ہیں. اگر یہاں اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ آئے ہیں اور لڑانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں کیوں ان کے چکر میں پھنس جانا چاہیے؟ جو ریشنل مائنڈ ہے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل بھی ہماری کمزوریوں پر ہی کھیلے گا. بھائی ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ ووٹ بینک کی پالیٹکس میں سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کے مطلب پیچھے برین کیا ہے کہ ووٹ بینک. ٹھیک ہے، اس وقت پوری جو دنیا گورنڈ ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے سپر پاورز کے ذریعے گورنڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ سبسڈی نہیں دے رہے ہیں. میری بات سنیے، اب بات ختم کریے. اب میں دیکھیں پروگرام ختم ہونے والا ہے. آپ لکھیں گے کل خط پرائم منسٹر کو اور منسٹر انچارج آف حج کے، یہ ختم ہونا چاہیے کل، وعدہ کر دیں. میں وعدہ کر سکتا ہوں، الحمدللہ میں وعدہ کر سکتا ہوں. سن لیجیے، میں اپنے قرآن کو حدیث کو مانتا ہوں، تو میرے سامنے قرآن ہے، قرآن نے کہا ہی نہیں ہے. میرے یہاں شرائط ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں. مجھے کانسٹیٹیوشن جو آپ پہلے ہندوستانی ہیں، پہلے مسلمان ہیں. میں پہلے مسلمان ہوں. ہاں تو ناظرین سنیے، میں مسلمان اس وجہ سے میرے پاس میرا شجرہ ہے، رسول اکرم سے لے کے آج تک میرا سلسلہ نسب و حسب سید ہے. سید کہاں سے آ گئے یہاں؟ کیوں نہیں آتے؟ ہم سید ہیں، ہم سید ہیں. تو عرب ہیں، میں سید ہوں، میں امام حسین کی نسل سے ہوں. میں سید ہوں. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سلسلہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ باتیں چھوڑیے. میرا یہ کہنا ہے کہ حج سبسڈی یا جو بھی دوسرے ریلیجن کو فنڈنگ کی جا رہی ہے سرکاری، وہ سب کو بند کر دینا چاہیے. یہ ووٹ بینک پالیٹکس ہے. حمید جی، یہی بات میری ہے. اور میں یہ تو شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں، جیسے ویدک کال سے ہی دیہی میں ددامیتے، تو یہ تم مجھے دو ہم تمہیں دوں، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں. یہ تو سرکار کی سارے آپ جیسے مسلمان ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے. مولانا صاحب آپ بتائیے 1 منٹ میں. میں تو سبسڈی کے قائل نہیں ہوں. بی بی آپ کا آخری ہے، آپ بتائیے کہ کیا کریں کیسے؟ بالکل امیڈیٹ ایفیکٹ سے ختم ہونی چاہیے، اور ہم سب لوگ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. جو لگاتار بات کر رہے ہیں، ہم اپنا ریپرزنٹیشن اب کمیٹی بن گئی ہے، اس میں بھی دے کر کے بات ختم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سب کا، مہربانی، دھنیہ واد. میرے حساب سے یہ نہیں، باقی میرے مہمانوں کا نہیں، ایک طرف ملا کا اسلام ہے اور ایک طرف اللہ کا اسلام ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بد نیتی سے کوئی کر رہا، لیکن ہمارے مذہب میں انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا کسی پوپ کا، کسی پادری کا. ہم صرف سر جھکاتے ہیں اوپر والے کے سامنے، انسان کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا. کئی دفعہ گردنیں بھی دارا شیخوں کی طرح کٹ جاتی ہیں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. میرا نام طارق فتح ہے، یہ فتح کا فتویٰ ہے. دیکھیے کب تک جیتے ہیں آپ تک آنے کے لیے. خدا حافظ.